نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے راز جن کی طرف شاید آج تک ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا، توجہ نہیں دی۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مسلمان ذوق شوق کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، تو پہلی بات یاد رکھیں کہ میلاد منانے کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقصد تھا، آپ کی آمد کا مقصد تھا۔ اور آمد کا مقصد کیا تھا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد آپ کی اطاعت کرنا۔ وہ کون سے ایسے امور ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے راز سے تعلق رکھتے ہیں اور جن امور میں آپ کی اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم حقیقی طور پہ سچے میلاد منانے والے بن سکیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 63 سالہ زندگی میں سے آپ کے وقت میلاد سے وقت ولادت سے اعلان نبوت تک 40 سال کی زندگی گزرتی ہے۔ 40 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی جب دعوت دی تو اہل مکہ نے، کفار نے سوال کر دیا کہ دلیل کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ اس سے قبل ساری زندگی میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کو ان کفار کے سامنے، سوال کرنے والوں کے سامنے بطور دلیل رکھ دیا۔ اب آج کا مسلمان فقط نماز پڑھ لینے کو کامیابی سمجھتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لینے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ 40 سالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کے کم از کم 10ویں یا 11ویں سال معراج ہوئی۔ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں بطور تحفہ عطا کی گئیں اور اس امت پہ نماز فرض ہوئی، یعنی کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کم و بیش 50 سال سے زیادہ تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے اس امت پہ فرض کیے گئے اور ہجرت کے دوسرے سال ہی زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات اس امت پہ نازل کیے گئے۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کم و بیش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 55 سال تھی۔ جی ہاں، 55 سال۔ 50 سال کی عمر میں نماز کا فرض ہونا، 55 سال کی عمر میں روزہ اور زکوٰۃ کا فرض ہونا اور اس سے بھی بعد میں جا کر کے حج کا فرض ہونا، یہ راز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کہ جن چیزوں کو ہم مکمل دین سمجھ کر کے بیٹھ گئے، یہ چیزیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں چند سال رہیں۔ نماز رہی فرض ہونے کے بعد صرف 13 سال، زکوٰۃ اور روزہ یہ فرض ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہے تو فقط 8 سال۔ تو وہ عبادات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک چھوٹے سے گوشے سے تعلق رکھتی ہیں، حالانکہ ان عبادات کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے چند سالوں سے ہے، اس سے ہم کل دین سمجھ بیٹھے۔ اور جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی دلیل بنایا تھا، اپنی 40 سالہ زندگی جس میں ابھی نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، اس زندگی کو اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی دلیل بنایا، آج کا مسلمان زندگی کو بھول بیٹھا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 40 سالہ زندگی کو دیکھا جائے تو گویا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو گویا آپ فرما رہے ہیں اے مکہ میں بسنے والوں، ذرا نگاہ دوڑا کر تو دیکھو، کیا مکہ میں تمہیں میرے جتنا کوئی امانت دار نظر آتا ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، کیا مکہ میں تمہیں کوئی میرے جتنا صادق نظر آتا ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کر کے تو دیکھو، میری زندگی کے شب و روز، لیل و نہار، رات دن تمہارے سامنے ہیں، میری جلوت، میری خلوت، میری تنہائیاں، میری محفلیں، میری دوستیاں، میرا کاروبار کرنا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ تو کیا تم میری زندگی کے یہ 40 سال دیکھ کر کے اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ جتنی پاکیزہ اور کامل زندگی میں گزار رہا ہوں، اتنی پاکیزہ اور کامل زندگی گزارنے والا اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے؟ اور اسی نبی کی، اسی زندگی کی پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا۔ تو بحیثیت مسلمان آج ہم خود سے یہ سوال کریں کہ آج اگر ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دین کی دعوت دیتے ہیں تو کیا وہ دلیل طلب کرے تو ہم بدلے میں اپنی زندگی کا کوئی ایک دن بھی اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اگر تو ہماری زندگی اتنی صاف ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، ہمارے رات دن اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر کے کوئی یہ اندازہ لگا لے کہ ہاں یہ سچا مسلمان ہے، تو پھر ہم حقیقی طور پہ سچے میلاد منانے والے ہیں۔ بس وہ دیگر ہم نے میلاد کو بھی فقط ایک رسم اور تہوار کے طور پر لیا ہے، اور مسلمان بھی ہم فقط اتنے ہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا، ہمیں بچپن میں نماز روزہ سکھا دیا گیا، اب ہم بڑے ہوئے تو کبھی کبھار نماز پڑھ لی، رمضان آیا تو روزے رکھ لیے، ہم نے سمجھا ہم کامل مسلمان بن گئے۔ حقیقت ایسی نہیں۔ اگر ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارا تہذیب و تمدن اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو جاتا
تو پھر ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کرنی ہوگی۔ غیر مشروط وفاداری کریں گے، دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔